السلام علیکم، آداب، نمستے، گڈ آفٹرنون ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہیں اپنے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ عزیز طلباء، آج ہم آپ کی نصاب میں شامل ڈاکٹر محمد اقبال کی پہلی غزل کی تشریح کریں گے اور اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء، ڈاکٹر اقبال ایک فلسفی شاعر ہیں اور ان کا کلام غور و فکر مانگتا ہے۔ اس غزل میں اقبال نے اللہ سے خطاب کیا ہے اور استفہامیہ انداز اپنایا ہے، یعنی کہ سوال و جواب کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ بال جبریل کی اولین غزل کی طرح یہ دوسری غزل بھی اپنے مطلب اور مضامین کے حوالے سے مسلسل ہے اور 5 اشعار پر مشتمل ہے۔ آئیے اب ہم ایک ایک شعر کی تشریح اچھی طرح سے کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: اگر کجرو ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا۔ اگر کجرو ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا۔ غزل کے پہلے شعر میں اقبال خداوند عز و جل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں: اگر ستاروں کی چال درست نہیں تو اس کے لیے مجھے تو سزاوار نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ آسمان کا مالک بھی تو تو ہی ہے، تو نے ہی تو اس کائنات کو بنایا ہے اور اس پر جگمگاتے ہوئے ستاروں پر بھی تیرا ہی اختیار ہے، یعنی کہ ستاروں کو بھی تو نے ہی بنایا ہے۔ بے شک تو ہی قادر و مطلق ہے اور میں تو ایک عاجزہ لاچار بندہ ہوں۔ اس جہاں کی فکر بھی مجھے نہیں بلکہ تجھے ہی ہونی چاہیے کہ یہ جہاں یقیناً تیرا ہی پیدا کردہ ہے۔ یہاں انجمن سے مراد انسان ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ دنیا کے اکثر لوگ تیری مرضی سے پر نہیں چلتے، یعنی ہر طرف برائی ہے، لیکن یہ جہاں تیرا پیدا کردہ ہے سو میں تیرے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ اے اللہ، تو ہی مالک ہے، جو تو کرے تیری مرضی۔ یعنی کہ یہاں پر ایک عجیب استھتی بن گئی ہے اور غور و فکر کی ضرورت ہے اس شعر کے اندر۔ علامہ اقبال اس شعر میں اللہ سے مخاطب ہیں اور سوال کر رہے ہیں کہ یا اللہ، یہ دنیا تو نے ہی بنائی ہے، کائنات، ستارے، یہاں تک کہ قسمت، سب تو نے ہی بنایا ہے، اور اگر اس دنیا کے اندر کوئی ہنگامہ ہو رہا ہے، برائی ہو رہی ہے، کوئی غلط باتیں ہو رہی ہیں تو اس کا ذمہ دار میں نہیں، تو خود ہی ہے۔ اب علامہ اقبال اشاروں کنایوں میں سوال کر رہے ہیں کہ یا اللہ، اگر تو نے ہی اس دنیا کو بنایا ہے تو پھر برائی بھی اگر پھیل رہی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں تو نہیں ہوں۔ یعنی کہ وہ اللہ کے سامنے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر دنیا بنائی گئی ہے تو دنیا میں جو برائی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں سے بنائی گئی ہے۔ شک و شبہ کی بات آ رہی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، تو ہی تو مالک ہے اور جو تو کرے تیری مرضی۔ یعنی کہ اگر یہاں پر ہر انسان اپنی مرضی سے جی رہا ہے اور تیرے کہنے پہ نہیں چل رہا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے کام نہیں کر رہا ہے، تو مجھے تو کوئی فکر نہیں ہے۔ یعنی کہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے، مجھے اس دنیا میں اگر غلط ہو رہا ہے تو میں تو چوپ خاموش ہوں اور میں نے تجھ پہ ہی چھوڑ دیا ہے، کیونکہ یہ دنیا تو نے ہی بنائی ہے اور تو ہی ذمہ دار ہے۔ میں کسی کو سمجھانے والا نہیں ہوں، میں صرف خاموشی سے دنیا کا تماشا دیکھوں گا اور دیکھتا رہوں گا۔ عزیز طلباء، دیکھا آپ نے پہلے شعر میں کتنی حکمت کی باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ سے مخاطب ہوتے ہوئے بھی وہ انسان سے مخاطب ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ اللہ سے مخاطب ہیں،
لیکن حقیقت میں وہ انسان سے مخاطب ہے کہ وہ حقیقت میں کیا کر رہا ہے اور کس کام کے لیے اس دنیا میں اللہ نے اس کو بھیجا ہے اور وہ کس کاموں میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اور علامہ اقبال پوری طرح سے کہتے ہیں کہ میں ایک غور و فکر کرنے والا شاعر ہی نہیں، فلسفی بھی ہوں، اور میرا کام ہے آپ سب کو آگاہ کرنا کہ اللہ نے تم کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ اسی لیے استفہامیہ انداز میں، اشارے کنایوں میں وہ اللہ سے مخاطب ہیں، لیکن ہیں وہ قوم اسلام سے اور لوگوں سے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آسماں، قسمت، کائنات یہ میں نے نہیں بنایا ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے۔ ایک طرح سے علامہ اقبال کا اس غزل میں درد جھلک کر سامنے آتا ہے۔ آئیے اب دوسرے شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ اگر ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لامکاں خالی، خطا کس کی ہے یا رب، لامکاں تیرا ہے یا میرا۔ اگر ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لامکاں خالی، خطا کس کی ہے یا رب، لامکاں تیرا ہے یا میرا ہے۔ شاعر اس شعر کی تشریح بیان کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں، یہ لامکاں، یہ فضائیں تیری دستر میں ہیں، یعنی کہ تیری پناہ میں ہیں۔ اس کے باوجود اگر یہاں تجھ سے بے انتہا محبت کے اظہار کرنے والے نہیں تو اس کی ذمہ داری بھی اے خدا تجھ پر ہی ہے، مجھ پر نہیں۔ اے اللہ، اگر لامکاں میں عشق کرنے والے موجود نہیں، یہ تیری حکمت ہے، کیونکہ لامکاں بھی تیرا ہی ہے، یعنی اللہ نے فرشتوں کے بجائے انسان کو اپنی محبت کی دولت عطا کی ہے، اور یہ بڑی فضیلت ہے۔ یعنی کہ اس میں علامہ اکبر پھر سے اشارے کنایوں میں بات کر رہے ہیں اور اللہ سے مخاطب ہوتے ہوئے قوم اسلام اور لوگوں سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ، کہ لامکاں بھی تو نے ہی بنایا ہے، اگر وہاں کچھ مخلوق اس طرح کی ہیں جو تیرا حکم نہیں مانتی ہے، جیسے ابلیس، اور اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی جس کی وجہ سے سارا واقعہ رونما ہوا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دیوی دیوتا یعنی فرشتے، راکشس، جن جنات، یہ سب لامقام میں ہیں اور وہاں بھی ہنگامہ ہے اور اس دنیا میں بھی ہنگامہ ہے، تو یہ سب تو نے ہی تو بنایا ہے میرے مالک و مولا۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ لامقام میں بھی اراجکتا ہے، یعنی کہ وہاں پر بھی کوئی خوش نہیں ہے، اور اگر وہاں بھی تجھ سے بے انتہا محبت کرنے والوں کی کمی ہے تو یا اللہ تعالیٰ یہ لامقام بھی تو نے ہی بنایا ہے۔ اور تھوڑی سی انسانوں کی بڑائی بھی کر رہے ہیں کہ اگر فرشتے اور جن آپس میں لڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے انصاف کی بات نہیں ہے، کیونکہ جو ماحول لامقام میں ہے وہ دنیا میں بھی ہے، لیکن پھر بھی دنیا میں اللہ سے محبت کرنے والے کم نہیں ہیں۔ علامہ اقبال کی اس شعر میں، اس غزل کے شعر میں بہت کچھ غور و فکر کی بات ہے، اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ وہ بس اتنا ہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یا اللہ، اگر جنت میں بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ بھی تو نے ہی بنایا ہے، یعنی کہ کہیں بھی سکون میسر نہیں ہے اور کہیں بھی اللہ کے حکم کو طریقے سے ماننے والے نہیں ہیں،
بس یہی درد ہے علامہ اقبال کا۔ عزیز طلباء، آئیے تیسرا شعر پڑھتے ہیں اور اس کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسے صبح ازل انکار کی جرأت ہوئی کیوں کر، مجھے معلوم کیا وہ رازداں تیرا ہے یا میرا۔ اسے صبح ازل انکار کی جرأت ہوئی کیوں کر، مجھے معلوم کیا وہ رازداں تیرا ہے یا میرا ہے۔ بڑے غور و فکر کا شعر ہے۔ عزیز طلباء، شاعر اس میں کہتا ہے، ابلیس نے جو تیرے احکام سے رو گردانی کی، یعنی کہ انکار کیا، تو اپنے مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اسے انکار کی جرأت کیوں کر ہوئی، یعنی کیسے ہوئی، اس نے تیرے حکم کا انکار کیسے کیا۔ اس لیے کہ ابلیس تیرے وابستگان خاص میں سے تھا اور تیرا رازداں تھا۔ اس صورت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس ساری صورتحال کا تعلق مجھ سے نہیں تھا، بلکہ تجھ سے اور صرف تجھ سے ہی تھا۔ اے اللہ، ابلیس نے تیرے حکم کے خلاف کام کیا، یعنی کہ آدم کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا، لیکن یہ تیری مرضی کا تقاضا تھا کہ دنیا میں آدم کے ساتھ ابلیس کا وجود بھی ہو۔ تو نے ہی ابلیس کو آزادی دی، لیکن تیری حکمت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا میرا فرض ہے۔ یعنی کہ یہاں پر بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ سے کی جا رہی ہے کہ میرے اللہ، جب تو نے آدم کو بنایا تو ابلیس نے اس کو سجدہ نہیں کیا، سارے فرشتوں نے تیرے حکم کو مانا لیکن سوائے ابلیس کے۔ لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ابلیس تیرے سب سے خاص بندوں میں سے تھا اور فرشتوں کا سردار بھی تھا۔ تو یہ ہم لوگوں کے لیے ایک راز کی بات ہے کہ دنیا کے اندر جب تو آدم کو بھیج رہا تھا تو ساتھ میں ابلیس کو بھی تو نے آزادی دی تھی، اور قیامت تک ابلیس کو چھوٹ دے رکھی ہے۔ تو یہ تیری حکمت ہے اور میں تیری حکمت کے آگے زیادہ بول نہیں سکتا، بس تسلیم خم کر سکتا ہوں، یعنی تیری بات، تیرے حکم کو مان سکتا ہوں، شک و شبہ نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ تیری حکمت کا راز ہے۔ لیکن علامہ اقبال یہاں پر اللہ کی اس بات پر سوال تو کر ہی رہے ہیں کہ جب اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے اور آدم کو بنایا ہے تو ساتھ ساتھ ابلیس کو بھی چھوٹ دے دی قیامت تک، اور اگر اس دنیا میں کوئی برائی ہو رہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ یہ تو کوئی بہت بڑا راز ہے جو انسان کو اور آدم کی اولاد کو نہیں پتا ہے۔ تو بہت ہی اشارے کنایوں میں اللہ سے مخاطب ہیں کہ یا اللہ، اس کا ذمہ دار میں تو نہیں ہو سکتا، کہیں نہ کہیں یہ دنیا تو نے ہی بنائی ہے اور تو ہی اس کے راز سے واقف ہے۔ عزیز طلباء، آئیے چوتھے شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمان تیرا ہے یا میرا۔ محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمان تیرا ہے یا میرا ہے۔ عزیز طلباء، شاعر اس شعر میں کہنا چاہتا ہے کہ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ خاتم النبی، پیغامبر انقلاب، حضور سرور کائنات احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے تھے۔ تمام فرشتوں میں افضل و اعلیٰ جبریل، جو تیری وحی انبیاء کرام کو پہنچایا کرتے تھے، ان کا تعلق بھی تجھ سے ہی ہے۔ پھر وہ صحیفہ کاملہ جب قرآن کی صورت میں پیغمبر آخر الزماں پر نازل ہوا تو وہ بھی تو تیرا ہی ہے، مگر وہ حرف شیریں وحی کی صورت میں نازل ہوا، میرا تو نہیں، تیرا ہی تھا۔ یعنی اے اللہ، حضور پاک، حضرت جبریل اور قرآن تینوں تیرے ترجمان ہیں، یعنی دنیا والوں کے لیے تیری ہستی کا ثبوت
ہیں، لیکن یہ حرف سری یعنی جذبہ عشق میں ہستی کا ثبوت ہیں، یعنی یہ سب تیرے ہی تو ترجمان ہیں، یعنی تیری ہستی کو بتاتے ہیں۔ پھر بھی دنیا میں اتنی برائی اور اتنی کمزوریاں پھیلی ہوئی ہیں جس کا میں تیرے سامنے کوئی بیان نہیں کر سکتا، اور اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر دنیا میں برائی پھیل رہی ہے تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، کہ تو نے ہی اس دنیا کو بنایا ہے، اور اتنے اتنے انبیاء کرام اور رسولوں کو، جبریل اور آسمانی کتابوں کو نازل کرنے کے بعد بھی اگر استھتی سدھر نہیں رہی ہے، حالات جس کے تس ہیں، تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی راز ہے، کوئی نہ کوئی حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے سوا کوئی نہیں جان سکتا، اور میں تو صرف غور و فکر کر سکتا ہوں لیکن خاموشی کے ساتھ۔ عزیز طلبہ، آئیے 5واں شعر تشریح کریں۔ اسی کوكب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن، جوال آدم خاکی جیاں تیرا ہے یا میرا۔ اسی کوكب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن، زوال آدم خاکی ضیا تیرا ہے یا میرا۔ شاعر کہتے ہیں کہ کائنات میں انسان کی حیثیت اس ستارے کی طرح ہے جس سے سارا جہاں منور ہے، اور یہ روشنی تیری شناخت کا سبب بنتی ہے۔ چنانچہ اگر یہی انسان زوال کا شکار ہوتا ہے تو نقصان میرا نہیں تیرا ہی ہے۔ اے اللہ، یہ دنیا آدم کی ہی دم سے آباد ہے، اسی کی بدولت دنیا میں رونق ہے۔ اگر یہ انسان اور اس کا جذبہ عشق ختم ہو جائے تو نقصان آپ کا ہے۔ یعنی اگر پیڑ پودے اور دوسری مخلوق آپ سے اتنی محبت نہیں کر سکتے جتنے کی یہ انسان یا اللہ تجھ سے کرتا ہے، اور انسان کی حفاظت ہی اس محبت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچا سکتی ہے۔ یعنی کہ شاعر اس میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے اللہ، تو اس انسان کو راہ راست دکھا، تو نے قرآن، حدیث، پیغمبر سب بھیج دیے، لیکن پھر بھی دنیا میں برائی پنپ رہی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے درد بھی ہے۔ لیکن اگر اس کا ذمہ دار بھی انسان کو ٹھہرایا جائے تو میں اس پہ یقین نہیں کرتا، کیونکہ دنیا کو تو نے ہی بنایا ہے، قسمت تو نے بنائی ہے، کائنات تو نے خلق کی ہے، تو ذمہ دار بھی تو ہی ہے، اور تو ہی بچا لے اس دنیا کو، اس انسانیت کو، کیونکہ انسان سے زیادہ محبت تجھے اور کوئی نہیں کر پائے گا۔ جتنی بھی مخلوق اس دنیا میں ہیں، فرشتے، جنات، پیڑ پودے، چرندے، پرندے، درندے، سب سے زیادہ محبت اگر کوئی تجھ سے کرتا ہے تو وہ ہے آدم کی اولاد۔ تو یا اللہ، اگر آدم کی اولاد گمراہ ہے تو اسے بچا لے۔ فی واقع ان 5 اشعار میں معنی و مفہوم کے اعتبار سے جو بات مقصد مشترک رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قربت الہی کا خواہ بندہ اپنے محبوب سے گلہ مند ہے کہ تیرے وابستگان خاص میں سے ابلیس یا کسی اور انسان نے نافرمانی کی تو میری ذات سے تو اس کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ فرشتے ہو یا انسان، کوئی بھی مخلوق ہو، ان کی ذمہ داری خدا وند تعالیٰ پر ہی ہے، کسی اور فرد پر نہیں۔ یعنی کہ اگر انسان کوئی غلطی کرتا ہے یا فرشتے کوئی غلطی کرتا ہے اس دنیا میں، اور وہ ایک کی وجہ سے ساری دنیا کو اس کو بھگتنا پڑ رہا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ یا اللہ تعالیٰ، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ دنیا تو نے ہی بنائی ہے، تو ہی انصاف کر۔ اس طرح سے علامہ اقبال کی یہ غزل مکمل ہوتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر تلفظ، املا، جملہ میں کوئی غلطی ہو رہی ہو تو معاف کرنا، قرأت میں کوئی
غلطی ہو رہی ہو تو معاف کرنا. گھر پہ رہیں, تعلیم جاری رکھیں, اپنے آپ کو بچائیں, سماج کو بچائیں, دیش کو بچائیں. اس کورونا مہاماری نے سبھی کو ایک الگ نراسا دی ہے جس سے ہم مل کر ہی لڑ سکتے ہیں. میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں. اللہ حافظ, پھر ملے.